صاحب ممتاز بھٹی، آپ نے کہا کہ ایشو ٹاپک کے اوپر بات کریں. ایک ٹاپک 9 مئی ہے جس کے بارے میں آپ نے اناؤنس کیا تھا. فوج کا ایک واضح موقف تھا کہ جب تک معافی نہیں مانگی جاتی جنہوں نے یہ کیا اس وقت تک ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی. بڑے بڑے اینکر یہ خبریں دے رہے ہیں کہ کوئی غیر سیاسی لوگ جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں اس جماعت کے سربراہ کے ساتھ جو کہ 9 مئی میں ملوث تھی، اور کوئی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. اس پہ لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے؟ کیا فوج نے اپنا کوئی موقف نرم کیا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس جو ہے نا وہ کوئی ملی جلی آ رہی ہیں، کوئی نرم اسٹیٹمنٹس دوسری طرف سے بھی آ رہی ہیں جو کہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے موقف میں کوئی نرمی پیدا کی ہے. تو اس پہ ذرا واضح کر دیں کہ اس وقت فوج کیا سٹانس ہے اس کے اوپر. دیکھیں اس موضوع پہ جو فوج کا بڑا واضح موقف ہے، جو 7 مئی کی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں یہ بیان کیا گیا تھا. نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئے گی. احمد منصور اسپیشل. جنرل صاحب، فوج کے اندر جو احتساب کا نظام ہے اسی سے متعلق میرا سوال ہے. کچھ دنوں پہلے اسی حوالے سے ایک خبر جاری ہوئی، آئی ایس پی آر سے آئی. ہمیں پتہ چلا کہ فوج کے ایک سابق افسر کا کورٹ مارشل ہوا ہے. جو فوجی اہلکار ہیں انہیں بغاوت پر اکسانے کے حوالے سے اسے جو سزا دی گئی ہے 14 سال با مشقت قید کی، اور ساتھ اس کا رینک بھی ضبط ہوا ہے. تو یہ بہت سخت ایک لیول ہے سزا کا، کورٹ مارشل ہونا. اس کی اگر کچھ تفصیلات کے کون سے ایسے الزامات ہیں جو ثابت ہوئے ہیں جن کی بنا پر یہ سزا ہوئی ہے. ساتھ ہی سے جڑی ایک بات کہ یہ بھی بیرون ملک ہے جس کو سزا ہوئی ہے، اکبر حسین، اور اس کے علاوہ اور بھی 2-3 کیسز ہیں جن کا کورٹ مارشل ہوا تھا، وہ بھی باہر بیٹھے ہیں. عادل راجہ ہے، حیدر مہدی ہے اور دیگر. اور آپ نے پچھلی جو پریس کانفرنس ہے اس میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی بھی بات کی تھی، اور ان سب پہ اس سے جڑے الزامات بھی ہیں کہ وہاں بیٹھ کے وہ اس میں بھی ملوث ہیں. تو سر میرا دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ ان سزاؤں پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ یہ لوگ تو کورٹ مارشل کے بعد بھی مزے کر رہے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے اس کی جو خلاف جو پہلا لائن آف ڈیفنس ہے نا، دی فرسٹ تھنگ جس نے اس ڈیجیٹل دہشت گردی کو قابو کرنا ہے، اس کا تدارک کرنا ہے، وہ ہے قانون. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی آپ کے سامنے ہے کہ جو جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، میڈیا میں بھی کسی حد تک، لیکن بہت حد تک سوشل میڈیا میں یہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے. فیک نیوز ڈالی جاتی ہیں، غلط تصویریں ڈالی جاتی ہیں، ڈاکٹرڈ امیجز ڈالے جاتے ہیں، عوام کے ذہن میں کنفیوژن ڈالی جاتی ہے. سب کے سامنے ہو رہا ہے، غلط بات چیت کی جاتی ہے، کھل کر غلط بات چیت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. لیکن قانون اس کے اگینسٹ اپنا رستہ اس طرح نہیں بنا رہا جس طرح اس کو بنانا چاہیے. تاہم جو افواج پاکستان ہے وہ اس معاملے کو بہت سیریس لیتی. اس لیے جو بھی شخص، چاہے وہ ملک میں ہو چاہے وہ ملک سے باہر ہو، کسی رتبے پہ ہو، کسی عہدے پہ ہو، کوئی اس کا مقام ہو، اگر وہ افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، عوام اور افواج کے درمیان خلیج پیدا کرتا ہے، فیک نیوز میں انوالوڈ ہوتا ہے، تو فوج اس کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کرے گی. اور اس کی مثال آپ نے دیکھی ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا پورا ایک مکمل ڈیو پروسیس ہے، وہ ایک طریقہ ہے، اور اس پروسیس کے مطابق وہ پورا عمل مکمل کیا جاتا ہے. اور یہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد باہر بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، میں ان کو بدقسمت ہی کہوں گا، کیونکہ یہ وہ بدقسمت بے ضمیر لوگ ہیں جو چند پیسوں کی خاطر اپنی ریاست، اپنے اداروں اور اپنے عوام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں.